السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی ضروری اور اہم ترین مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ محترم حضرات، سوال میلاد کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ میلاد مروجہ یعنی میلاد کے نام پر جو من گھڑت طریقے رائج کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ میلاد کے نام پر 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکالا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ میلاد کے نام پر عورتوں اور مردوں کا بے پردگی کے ساتھ جو اجتماع کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ میلاد کے نام پر راستے بند کرنے کو جو نیکی خیال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ میلاد کے نام پر فلمی گانوں کی طرز میں میوزک پر مشتمل نعتیں لگا کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی توہین کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہے۔ میلاد کے نام پر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کھڑے ہونے کو جو ضروری سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ میلاد کے نام پر کعبۃ اللہ اور روضہ اقدس کے مثل گنبد بنا کر جو میلے لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ میلاد کے نام پر جلوس نکال کر خواہشات نفسانی کے مطابق جشن مناتے ہوئے جو فرض نمازوں کو قضا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ سوال میلاد کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ میلاد کے ثبوت کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میلاد کا مطلب ہے ولادت، اور بھلا کون مسلمان ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار کرے گا؟ میلاد کے ثبوت کے لیے تو قرآن اور حدیث کا موجود ہونا ہی کافی ہے کہ اگر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتی تو دنیا میں قرآن و حدیث کیسے موجود ہوتے؟ اس لیے سمجھیے کہ سوال میلاد کے بارے میں نہیں بلکہ مروجہ میلاد کے بارے میں ہے۔ تو سوال اب بھی باقی ہے کہ میلاد کے نام پر جو طریقے انجام دیے جا رہے ہیں اور جو طریقے انجام دیے جاتے ہیں ان باتوں کو خیر القرون کے دور سے ثابت کیجیے، یعنی ان صحابہ کرام اور تابعین کے دور والے ان ائمہ کرام کے نام ماں، حوالہ اور کتاب کے سکن پیج کے ساتھ بتائیے جنہوں نے خاص طور سے 12 ربیع الاول کی رات یا دن میں میلاد کے نام پر ہمارے بیان کیے ہوئے تمام باتوں کو انجام دیا ہو۔ اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعتاً 12 ربیع الاول کی تاریخ میں یہ سارے کام انجام دیے گئے ہیں اور فلاں صحابہ یا فلاں تابعین یا فلاں ائمہ نے ان سارے کاموں کو انجام دیا ہے، تو میں بھی جشن عید میلاد النبی ضرور مناؤں گا، اور منانا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو پڑھ لوں۔ لہذا میں نے احادیث کی کتب پڑھی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ بخاری میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں۔ مسلم شریف میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں۔ جامع ترمذی میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں۔
سنن ابی داود میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں. سنن نسائی میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں. ابن ماجہ میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں. مسند احمد، مسند امام اعظم اور موطا امام مالک، مستدرک حاکم، بیہقی، مشکات، ان تمام احادیث کی کتابوں میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں. احادیث کے بعد فقہ کی کتابوں میں جشن عید میلاد النبی کا عنوان تلاش کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ فقہ حنفی کی سب سے مستند کتاب ہدایہ میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں. قدوری، فتاوی عالمگیری، کنز الدقائق، فتاوی شامی، بدائع الصنائع، امام مالک کی فقہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ اور امام شافعی کی فقہ کی کتاب الام میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے مگر عید میلاد النبی کا کوئی عنوان نہیں. لہذا اخیر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ایک بدعت ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. خدا کے لیے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نئی ایجاد کردہ بدعت سے خود بھی بچیں اور پوری امت مسلمہ کو آگاہ کریں کہ یہ ایک بدعت ہے. اور حدیث پاک میں صاف لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. میری ان تمام باتوں کو تعصبانہ ذہن سے ہٹ کر ایک غیر جانبدارانہ ذہن سے اور انصاف کے پلڑے میں رکھتے ہوئے سنیں اور سوچیں کہ واقعتاً ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ 300-400 کی لائٹنگیں اور قمقمیں اور گلیوں کو سجا کر ہم نے نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا. جائیے فرانس میں دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون اس نے بنائے. اور ایک فرانس ہی نہیں بلکہ ایسے واقعات کئی مرتبہ ہوتے رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ آقا کی لائی ہوئی شریعت کو، آقا کے بتائے ہوئے طریقے کو، آقا کے بتلائے ہوئے ہدایت کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور آقا کی ایک ایک سنت کو جان کر، پوچھ کر، معلوم کر کے عمل کریں اور اس کے بعد آپ سے محبت کا دم بھریں. یہی ایک سچے عاشق رسول کی علامت ہے. 200-400 روپیے میں محلے اور گلی کو سجا لینا اور چند لوگوں کو کھانا کھلا دینا یہ عشق نبوی کی دلیل نہیں ہے، یہ سچے عاشق رسول کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہر شعبہ حیات میں نبی کی جو ہدایات ہیں، نبی کا جو طریقہ ہے، نبی کی زندگی کا جو اسوہ ہے، اس اسوے کو اپنانا یہ ایک سچے عاشق رسول کی علامت ہے. اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے، دل میں جگہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ اس بات کے ذریعے سے لوگوں کو فہم صحیح نصیب فرمائے، ہدایت کا راستہ بتا دے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی، آپ کو بھی اور ساری امت مسلمہ کو نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت محبت کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی کے ہر شعبے میں نبی کے اسوے کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور کی سیرت کا ایک پہلو غریبوں، بے کسوں اور مجبوروں کی مدد کرنا ہے. یہ وقت ہے، ہمارا شہر سیلاب کی زد میں آیا، کئی لوگ بے گھر ہو گئے، کئی لوگوں کے گھر ان کے اپنے ضروری سامان نکل گئے. ان کی مدد کریں اور ان کا ہاتھ تھامیں اور ان کو نئے سرے سے کھڑا کرنے میں ان کی مدد کریں. اللہ تعالی ہمیں سیرت کے اس پہلو کو اس موقع کی مناسبت سے صحیح معنی میں اختیار کرنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے علاقوں، محلوں اور اپنے دیہاتوں میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.